سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیدائش اور وفات اللہ کے ہم مقرر ہے تو بیچ کی تو ساری لائف چلے انسان کے لیے آزاد ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو کرے گا اس کا بعد میں حساب ہوگا. اگر موت بھی یقیناً ہے اور اللہ کے ہاں اس کی ریزن بھی یقیناً فکسڈ ہوگی کہ اس شخص نے کیسے مرنا ہے، تو اس صورت میں جو شخص قتل ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر اس کا قاتل بھی تو کوئی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا. اس صورت میں وہ جو قاتل ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے، وہ کیا روز قیامت عذر پیش کرے گا؟ وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا تو قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے لکھا ہوا تھا. دیکھیے یہ ایک لفظ آپ نے اس میں داخل کر دیا، لکھا ہوا ہے. یہ اولاً تو قرآن میں آیا نہیں، دوسرے یہ کہ اگر آیا بھی ہو تو اس کی وہ تعبیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا دی ہے، بنانے کے بعد اس کو ایک عالم اسباب کی صورت دے دی ہے. یعنی اس میں چیزیں اپنے نتائج تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا پروسیس، اس کا لائے عمل مقرر نہیں ہوتا. اس میں دسیوں امکانات رکھ دیے جاتے ہیں. اسی چیز کو ہمارے پرانے اہل علم تقدیر معلق کہتے تھے. یعنی چیزیں شرائط کے ساتھ بیان ہو جاتی ہیں. یہ فلاں معاملہ اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس طرح ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا. گویا ایک ہی چیز کے وقوع کے دسیوں امکانات رکھ کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ارادہ و اختیار کے ساتھ جینے کا موقع دے رہے ہیں. تو اس لیے جو سارا بیان آپ نے فرمایا ہے یہ واقعے کے خلاف ہے. اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے اور انسان کو دیا ہے. اس کے ساتھ اس کو مہلت عمل دی ہے، اور اس مہلت عمل میں جو اہداف یا ٹارگٹس مقرر کیے ہیں، موت بھی ایک ہدف ہے جس تک ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے لیے دسیوں امکانات رکھ دیے ہیں. ان میں سے کوئی امکان روبہ عمل ہو جائے گا، وہ کوئی امکان دسیوں امکانات میں سے ایک دو ہوں گے، لیکن اللہ اس کا علم رکھتا ہے. تو یہ بس دو باتیں الگ الگ ہیں بالکل. امکانات کی دنیا متعین اور محدود نہیں ہے، اور اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دونوں کو بیک وقت اس طرح مانا جاتا ہے. یہ جس طرح ہم آپ انسان زمان و مکان میں رہنے والے لکھا ہوا سمجھتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے.